بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رمضان کریم کا مہینہ اللہ رب العزت کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمتوں کا سیلاب نازل ہوتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہر طرف برستی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم لوگ اس مبارک مہینے کی حقیقی قدر و منزلت سے بے خبر ہیں، کیونکہ ہماری فکر اور جد و جہد زیادہ تر دنیاوی اور مادی معاملات میں مصروف رہتی ہے۔ یہ ماہ مبارک ان لوگوں کے لیے خاص برکتوں کا حامل ہے جن کا محور آخرت ہے اور جن کی زندگی میں اللہ کی رضا اور تقوی کی جستجو موجود ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ شعور عطا کرتی ہے کہ رمضان محض ایک آنے والا مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم نعمت ہے جس کی قدر، تیاری اور شوق اہل ایمان کے دلوں میں پہلے ہی سے موجود ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ بابرکت مہینہ آئے تو ہم اسے غفلت نہیں بلکہ بیداری، اخلاص اور تقوی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ لفظ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا۔ بعض علماء کے مطابق اس ماہ میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے روزے داروں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اس لیے مقرر فرمایا کہ عام دنوں میں انسان دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتا ہے اور دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں بندہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی روحانیت کو تازہ کر سکتا ہے اور دلوں کی غفلت دور کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی مشین کو استعمال کے بعد صاف اور سروس کرانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح رمضان انسان کی روحانی صفائی اور تزکیہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ روزے کی اصل روح نفس کی تربیت اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزہ انسان کو اپنی خواہشات، لذت اور مادی و جسمانی تقاضوں پر قابو پانے کی عادت سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکام کی پابندی اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ نفس انسان کو گناہ، نافرمانی اور مادی خواہشات کی طرف اسی وقت مائل کرتا ہے جب وہ پیٹ اور نفس کی تسکین میں مطمئن ہو۔ روزے کی بدولت انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں رہ کر اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور گناہ کرنے کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اور یہی تقوی حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا تو نام نہیں ہے بلکہ روحانی اور جسمانی فوائد کا جامع نظام ہے۔ روزے دار اللہ کے قرب، معافی اور برکت کے مواقع حاصل کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر قابو پانے سے صبر، بردباری اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو دین سے جوڑتا ہے اور ایمان میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ جسمانی فوائد میں بھی روزہ بے حد اہم ہے۔ کم کھانے اور نیند میں توازن کی وجہ سے صحت بہتر ہوتی ہے، نظام انہضام اور دیگر اعضاء کی فعالیت میں اضافہ ہوتا ہے، وزن کم کرنے اور چربی گھلانے میں مدد ملتی ہے، جلد اور آنکھوں کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔
اور پھر رمضان میں عبادات اور تقوی میں اضافے کے اقدامات کی طرف ہم آ جائیں تو رمضان الکریم میں اوابین، تہجد، اشراق اور دیگر نوافل کو باقاعدگی سے ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت کے قرب کا احساس مضبوط ہو، اور رمضان کریم میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ روزانہ کم از کم 3 پارے کی تلاوت تو لازمی کر لیں تاکہ پورے مہینے میں کم از کم 3 مکمل قرآن ختم ہو جائے۔ اسی طرح قرآن کریم کو درست تلفظ اور آرام سے پڑھیں، جلد بازی اور حروف کو کاٹنے سے اجتناب کریں، اور روزے دار اپنی مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور ماضی کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور پھر رمضان میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، خصوصاً روزے دار کی دعائیں، مظلوم کی دعا اور عدل و انصاف والے کی دعائیں، اور نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ روحانی فوائد کے ساتھ سماجی اثر بھی بڑھ سکے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کی تربیت اور تقویٰ ہے۔ افطار اور سحری میں زیادہ نہ کھائیں بلکہ اعتدال اختیار کریں، اور روزے کے دوران زبان، آنکھ اور دیگر اعضاء سے گناہوں اور منکرات سے بچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار یہ مہینہ ہے، اس کے فیوز و برکات کا احاطہ کرنا عام انسان کی استطاعت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی و طمانینت سے جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت میں اضافہ فرماتے اور قرآن کریم کی بکثرت تلاوت آپ کرتے تھے۔ عام مہینوں کی نسبت صدقات و خیرات کی مقدار میں اضافہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر لیلۃ القدر کی سعادت نصیب ہو جائے تو میں اللہ رب العزت سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما کیونکہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ رمضان توبہ، استغفار اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ روزے کے روحانی فیوز میں اللہ کے قریب ہونے، گناہوں سے معافی مانگنے اور تقویٰ حاصل کرنے کے مواقع شامل ہیں۔ جسمانی فیوز میں تحمل، صبر، صحت میں بہتری، وزن کم ہونا اور چربی گھلانا شامل ہے۔ مختصر یہ کہ رمضان المبارک محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے جیسا کہ ہم سماعت کرتے آ رہے ہیں، بلکہ یہ انسان کی فکری، روحانی اور اخلاقی اصلاح کا مکمل نظام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لاتا ہے، غفلت کے اندھیروں سے نکال کر تقویٰ اور شعور کی روشنی عطا کرتا ہے، اور دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے آخرت کی فکر سے آباد کرتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر پہچان لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے رخ کو درست سمت میں موڑ لیتا ہے اور اللہ کی قربت کا حقیقی ذوق پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی قدر و منزلت کو سمجھنے، اس کے فیوز و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے اور اپنے تمام اعمال کو خالصتاً اپنی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کو غفلت میں نہیں بلکہ بیداری، اخلاص، خشوع اور تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی سعادت نصیب فرما، اور اسے ہمارے لیے مغفرت، نجات اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔